اردو کا جی یہ پی ایم ایس جو ہماری سیریز ہے پی ایم ایس 2020 اس کے لیے ہم آج کا سیکنڈ لیکچر کنٹینیو کرنے لگے ہیں. تلخیص نگاری جو ہے بہت اہم ہے. دوسرا سوال ہوگا ہمارا پی ایم ایس کا, اور اگر آپ نے جو ہے پریسی کی ہوئی ہے تو بیسیکلی آج ہم وہی پریسی کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے کچھ اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ایک آدھ پریسی جو ہے اب بتائیں آواز کلیئر ہے؟ ارسلان ناؤ از کلیئر کہ ابھی بھی رول بیک ہو رہی ہے آواز؟ آواز اب کلیئر ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی کنفرم کر دے جی آواز اب کلیئر ہے اور اس کو کوئی ایشو نہیں ہے, ایسا رول بیک نہیں ہو رہی, دین وی کین کنٹینیو ود دس لیکچر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, تلخیص جو ہے وہ ایک اہم حصہ ہے ہمارے اردو کا جو پرچہ ہے اس میں. تو سب سے پہلے ہم اس کے کچھ بیسک رولز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ایک جو ہے پیراگراف دیا جائے گا اور ایگزامنر کہے گا کہ اس کی تلخیص کریں اور کوئی مناسب سا عنوان بھی تجویز کریں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی عنوان تجویز کرنا ہے. اب عنوان کہاں ملے گا؟ تلخیص کے کچھ رہنما اصول ہیں جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پہلی جو لائن ہے اس کو بڑا کلیئر اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اور دوسری جو لائن ہے وہ پہلی دو لائنز اور آخری لائن آپ کو عنوان جو ہے آپ کے جو پیسج دیا ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا. اب آپ نے عنوان تجویز کرنا ہے اور کوشش کریں کہ ایک ہی عنوان لکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک عنوان آپ سے پوچھا گیا ہے, آپ دوسرا عنوان نہیں دیکھ سکتے, تو ایک ہی عنوان آپ نے تجویز کرنا ہے. اب آپ پہلا جملہ دیکھیں گے یا آخری جملہ دیکھیں گے تو آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا, فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ اقتباس کے پہلے اور آخری جو جملے میں آپ کو اس کا عنوان مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب عبارت جو آپ نے لکھی ہے, تلخیص جو آپ کر رہے ہیں, اصل اقتباس سے ایک تہائی ہونی چاہیے. ون ورڈ جو ہے آپ نے لکھنی ہے, جو پریسی کا بالکل سمپل سا رول ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک آدھ جملہ اگر ہم اس سے زیادہ چلے جائیں اردو کی تلخیص میں, ٹھیک ہے, تو ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ایک آدھ جملے سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے اصل اقتباس جو ہے اس کے جملے گننا شروع کر دیں, اس کے الفاظ گننا شروع کر دیں اور 3 پہ تقسیم کریں. اردو میں یہ عمل جو ہے وہ سود مند ثابت نہیں ہوتا. انگلش پریسی میں کہیں نہ کہیں یہ زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اب کچھ باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. جب آپ تلخیص کرتے ہیں تو کچھ اصول ہیں, جو بیسک رولز ہیں, ان کا خیال کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ جو تلخیص کر رہے ہیں اقتباس کی, وہاں پر الفاظ کا جامع ہونا بھی ہے. ون ورڈ یعنی کہ جامع الفاظ ہونا ضروری ہے. آپ اس کو استعمال کریں گے, ممکن حد تک کوشش کریں کہ جامع الفاظ لکھے جائیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو جو اقتباس دیا گیا ہے اس اقتباس میں مفہوم بڑا کلیئر ہے. ایگزامنر جو ہے آپ سے بیسیکلی سمجھنا یہ چاہتا ہے
کہ آپ کی کمپریہنشن سکلز کتنی ہیں، آپ نے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو تلخیص کی شروعات ہوگی وہ آپ اسی مفہوم سے کریں گے. اور جہاں تک میں پیسی کرتا ہوں یا میں نے جہاں سے بھی سیکھا یا اس کو دیکھا، تو تلخیص کی جو آپ کی تحریر ہے وہ عمدہ ہو جاتی ہے، کمپریہنشن ایگزامنر کو شو ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس کمپریہنشن سکلز ہیں. آپ اپنے مفہوم سے ہی تلخیص کی عبارت کا سٹارٹ لیں گے، شروعات کریں گے. اب اس کی جب تلخیص لکھتے ہیں تو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ آپ تراکیب نہیں استعمال کر سکتے، مترادف نہیں استعمال کر سکتے، مطلب ایک مفہوم کو دو طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر مطلب آپ تلخیص میں یہ نہیں لکھ سکتے عدل و انصاف، آپ ہمت و جرت یا جرت و ہمت نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک مفہوم کو دو طرح سے نہیں لکھنا. آپ کی عبارت جو ہے تلخیص کے انتہائی سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا. آپ جو ہے اپنی تلخیص میں ایک مفہوم کو دو طریقے سے ادا نہیں کرتے. اور دوسری بات جو کل بھی ہم نے دیکھی تھی کہ تلخیص میں مثال دینا، illustrations and examples are strongly prohibited. آپ نہیں یوز کر سکتے، آپ مثال نہیں دے سکتے. جو آپ کی عبارت میں آپ کو مثال دی گئی ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے. پیراگراف کا رول ہے، جو عبارت ہے وہ اپنے پیراگراف کے رول پہ بنی ہے. اس کا پہلی دو جو جملے ہیں وہ ٹاپک سینٹینسز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کچھ جملے لکھے ہیں عبارت میں وہ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے. اور آخری جو جملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں عبارت کے اصول کے مطابق اختتامیہ جملہ ہے، کنکلوژن کی جا رہی ہے. تو آپ نے تلخیص میں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ مثال نہیں دینی اور تشبیہ بھی نہیں دینی، ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں تلخیص میں یوز ضرور کرنی ہیں. اگر تو آپ کے پیسج میں کوئی پراپر ناؤن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسم معرفہ قبیل اگر اویلیبل ہیں، پراپر ناؤن اگر آپ کے پیسج میں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، تو آپ اس کو ضرور یوز کرتے ہیں اپنی تلخیص میں. آپ کی جو تلخیص کی عبارت ہے اس میں یہ ضرور شامل ہونی چاہیے. اور ایک پیراگراف میں لکھنی ہے. آپ کی جو تلخیص ہے، آپ کو عبارت ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو اقتباس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دو یا دو سے زیادہ پیراگراف میں ہو سکتی ہے، لیکن جو تلخیص ہے وہ ہر حال میں ایک پیراگراف کی صورت میں ہی لکھی جائے گی. ایک پیراگراف سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے. یہ تلخیص کے قانون جو اصول ہیں ان کے خلاف سمجھی جاتی ہے. ایک اور چیز جی، اگر تلخیص کے آخر میں جو آپ کا اقتباس ہے اس کے آخر میں اقبال لکھا ہو، حالی لکھا ہو، کوئی نام لکھا گیا ہو، اگر تلخیص جو آپ کو اقتباس کی عبارت دی گئی ہے اگر اس کے آخر میں آپ کو کوئی نام دیا گیا ہو تو آپ کی جو تلخیص ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کا جو پہلا جملہ ہوگا اس تلخیص کا وہ اسی نام سے آپ سٹارٹ کریں گے. اگر تو نام آپ کو عبارت کے جو اقتباس کا عبارت ہے اس کے آخر میں دی جائے تو آپ نے اپنی تلخیص کا پہلا جملہ جو ہے وہ اسی نام سے شروع ہوگا. اب تلخیص پھر یاد دہانی آپ کو کرنی پڑے گی کہ تلخیص اور تشریح جو ہیں یہ دونوں متضاد عمل ہیں. تلخیص اور تشریح، کل ہم نے تشریح دیکھی تھی، یہ دونوں متضاد عمل ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اپنے معنی میں، اپنے کنسپٹ میں. تو تلخیص جو ہے آپ کم سے کم الفاظ میں لکھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مفہوم اسی کم سے کم الفاظ میں ادا کیا جائے. اور جملوں کا خیال، کنٹینیوٹی جو ہے، اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی آپ نے جملے استعمال کرنے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑتے ہوں، ایک دوسرے سے ملتے ہوں. آپ کا جو کنسپٹ ہے، آپ کو جو عبارت لکھنی ہے تلخیص کی، وہ ایک ہی عبارت نظر آئے، اس میں ایسا کوئی بھی جملہ نہ ہو جس سے ربط جو ہے
وہ ڈسٹرب ہو. تو تلخیص کرتے ہوئے آپ نے ربط کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور جملے جو ہیں آپ کے ایک دوسرے پیوست ہونے چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، کچھ عبارت دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. گزشتہ دنوں منگل کے روز ہم نے دوستوں کے ہمراہ ایک فلم دیکھی. گزشتہ دنوں منگل کے روز ہم نے دوستوں کے ہمراہ ایک فلم دیکھی. ٹھیک ہے، آپ نے فلم کب دیکھی؟ پرسوں دیکھی، اتوار دیکھی، سوموار دیکھی، یہ تلخیص کے لیے اہم نہیں ہے. تلخیص کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تلخیص، اس عبارت کی جو تلخیص ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے ایک فلم دیکھی. کب دیکھی یہ ضروری نہیں ہے آپ کی تلخیص کے لیے. اگر جملہ ہے کہ ہم نے گزشتہ دنوں دوستوں کے ہمراہ اتوار کے روز ایک فلم دیکھی، تو اس کی جو تلخیص ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے دس از اے کمپلیٹ، ٹھیک ہے، جس میں فاعل مفعول یہ سارے موجود ہیں. تو اس کی جو تلخیص ہوگی، آپ لوگوں کو اسکرین وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا؟ کائنڈلی اگر کنفرم کر دیں کہ وائٹ بورڈ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی اور ہم جملہ دیکھنے کی کوشش کریں. جناب علی، میں حقیر سرخم کرتے ہوئے آپ کی ہر بات تسلیم کرتا ہوں. جناب علی، میں سرخم کرتے ہوئے آپ کی ہر بات تسلیم کرتا ہوں. اب اس کی جو تلخیص وہ یہ ہوگی کہ مجھے آپ سے مکمل اتفاق ہے. کلیئر ہو گیا؟ مجھے آپ سے اتفاق ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب تلخیص لکھنی کیسے ہے؟ آپ کو ایک پیپر دیکھا آپ نے، پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیک دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک پیپر آیا، ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 2 تھا، تو آپ نے سوال نمبر 2 لکھا، اور جو تلخیص ہوگی اس کا لکھا عنوان. اس کو کوشش کریں گے آپ کہ مارکر سے لکھیں گے. پھر یہاں لکھیں گے
तलखीस اور तलखीस के बिल्कुल इस जगह से आप तलखीस शुरू करेंगे. तलखीस लिखे उसके नीचे से नहीं शुरू करेंगे. आपने तलखीस लिखी, आपने कॉलन लगाना है, उसके बाद आपने तलखीस वहां से शुरू करनी है. कोशिश करें मुकम्मल जामे अल्फाज लिखने हैं, जुमले हैं, ठीक है. उसके बाद आपने कोशिश करनी है जहां तक मुमकिन हो सके शॉर्ट सेंटेंसेस में, छोटे जुमलों में आपने अपनी बात लिखनी है. और जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको नहीं लिखना. अगर मैं आपको इस बात को क्लियर करूं कि सुबह के उजाले फैल रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थीं, कौवे भी अपनी साज में मगन थे, बुलबुल भी नगमों में मसरूफ थी और उजाला फैल रहा था. तो अब इसमें 3 तरह के परिंदों का नाम यूज हुआ है इस इक्तबास में. आपकी जो तलखीस होगी, परिंदे चहचहा रहे थे, बुलबुल नगमे सुना रहे थे, तो आपने लिखना है सुबह के वक्त, सुबह का मंजर, ठीक है, या सुबह के वक्त मुख्तलिफ परिंदे. अब ये जो बुलबुल था, चिड़ियां थी और कौवे थे, ये आपके परिंदे हैं. हाँ, अगर आपका प्रॉपर नाउन्स 2 से 3 कैटेगरीज की यूज होंगी, जिसकी सब कैटेगरी यूज हुई हैं, आप उन प्रॉपर नाउन्स को यूज करेंगे एज इट इज इन यूर तलखीस, अपनी तलखीस के अंदर. यहां तक क्लियर है जी? अब जैसे ही आपकी तलखीस खत्म होगी, ये नहीं लिखना इबारत में इक्तबास में मौजूद अल्फाज की तादाद तलखीस में मौजूद अल्फाज की तादाद, ऐसा कुछ नहीं लिखना. 2/3 इबारत जो है उसको नजर आ जाती है. ठीक है. उर्दू की जो तलखीस है वो उन्वान और तलखीस ही आपने लिखनी है. और उन्वान का 2 चीजें आपने ख्याल करनी है कि उन्वान में इनवान को एज अ क्लॉज यूज करना है. जैसे आप इंग्लिश की प्रेसी करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स इग्नोर करते हैं, यहां पर भी आपने है, हैं, था, थे, ऐसा कोई बात नहीं करनी. अगर फर्ज करें टॉपिक था कौमों की तरक्की का राज, जो आपका मफहूम था आपकी इक्तबास का, तो जो उन्वान होना चाहिए वो कौमों की तरक्की का राज. ठीक हो गया? अगर मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट रूल जो है, मैं नहीं लिखते, हम और मैं इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पर्सन नहीं लिखा जाता. अब टॉपिक्स कैसे आएंगे आपको, जिस पे आप मश्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किस किताब से करनी चाहिए? आप ग्रेजुएशन की किसी बुक से कर सकते हैं, आपके पास एफएससी की कोई बुक हो, आप उसकी जो है प्रैक्टिस मश्क कर सकते हैं. ठीक है. आपको हवाला जात का पता होना चाहिए कि जो आपके पास अनसीन पैराग्राफ आएगा, जो इक्तबास होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 एरियाज़ में से होगा. उसके हवाला अगर हम कहें कि इक्तबास हवाला क्या होंगे, तो इक्तबास जो है वो ज़िंदगी के मुतल्लिक होंगे, वो साइंस के मुतल्लिक होंगे, वो अदब के मुतल्लिक होंगे, वो फ़िलासफ़ी के मुतल्लिक होंगे, वो किसी सफ़र के मुतल्लिक होंगे, या किसी की जो है रुदाद होगी, किसी की अपनी कोई कहानी उसके अल्फाज में होगी. तो आपके पास जो इबारत होगी, जो इक्तसाबात होंगे, जो आएगा आपके सामने, वो
ٹھیک ہے، پیراگراف انسین ہوگا، لیکن اس کا کرک سمجھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اقتباس ان چیزوں میں کس چیز کا ہے، کیا یہ بحوالہ زندگی ہے، یا بحوالہ سائنس ہے، یا کسی کی بحوالہ روداد ہے، یا فلسفی پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کی جو ہے اسٹرگل کی بات ہو رہی ہے. انہی بحوال آپ کو یہ ضرور اندازہ لگانا چاہیے کہ جو اقتباس دیا گیا ہے وہ بحوالہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بالکل سادہ زبان میں لکھنا ہے. آپ کی تحریر جو ہے وہ بالکل سادہ ہونی چاہیے. کسی قسم کے مشکل الفاظ سے اپنے ایگزامنر کو پریشان نہیں کرنا اور یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ ماہر ہیں. ٹھیک ہے، آپ اردو کی اس حد تک وکیب رکھتے ہیں کہ میں آپ کو پریشان کر سکتا ہوں، جواب میں وہ آپ کو پریشان کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. ناؤ جی، یہ ہمارے پاس تلخیص. میں آپ کو ایک پیسج جو ہے وہ بھی اگر آپ کہیں گے تو بھیج دوں گا تاکہ آپ اپنی مشق جاری کر سکیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مضمون نویسی. بڑا لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سر اردو کے جو پرچے میں مضمون نویسی ہے وہ کیسے کرنی ہے. آپ کو پہلا سوال 30 نمبر کا اردو میں یہ ملتا ہے. کچھ رہنما اصول ہیں جو اردو کے کمپیٹیٹیو ایگزام کا جو پرچہ ہے اس میں ہم نے فالو کرنا ہے. مضمون سب سے پہلے، جیسے ایسے ہم نے اردو انگلش میں دیا ہوا ہے، ایسے کا مطلب ہے ٹو ٹرائی، کوشش کرنا. ٹھیک ہو گیا. مضمون کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے ضمن میں لیا ہوا. آپ نے ایک سوال کرنا ہے. آپ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں جمہوریت پہ، ٹھیک ہے، آپ سائنس کی ترقی پہ، قوموں کی ترقی کا راز آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، مضمون کے لیے مٹیریل کٹھا شروع کر دیا ہے. لیکن مضمون کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. مضمون کا مطلب ہے ضمن میں لیا ہوا. اگر اصطلاحی معنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کسی ایسی عبارت یا تحریر کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے. کسی خاص بحث پر لکھی جائے. تو اردو ادب میں مضمون کیا، مضمون نگاری جو ہے وہ ہے کیا، انشا پردازی اس کو جو کہتے ہیں ہم، یہ اردو ادب میں کیا ہے. اردو ادب میں مضمون نویسی جو ہے ایک نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو. کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو. اردو ادب اس کو غیر داستانوی ادب کی نثری صنف کہتی ہے. داستان گوئی نہیں ہو رہی، اظہار خیال کیا جا رہا ہے کسی خاص موضوع پہ. اب اردو کا مضمون ہے، بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے کتنے پہلو ہو سکتے. ایک مضمون آپ نے اس کے کتنے پہلو کو کور کرنا ہے تاکہ آپ کا مضمون جو ہو ایک جامعہ نظر آئے. اخلاقی پہلو بھی ہے، اصلاحی پہلو بھی ہے، علمی پہلو بھی ہے، ادبی بھی پہلو ہوتا ہے، تاریخی اس کے ساتھ ساتھ جس کو آپ نے ہمیشہ انالیسس کہا ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل کوئی اس کی ڈائمنشن ہو سکتی ہے، معاشی ڈائمنشن ہو سکتی ہے، معاشرتی ڈائمنشن ہو سکتی ہے، سائنس کی بھی کوئی جو ہے ڈائمنشن ہو سکتی ہے. آپ کو جو مضمون دیا جائے گا وہ اخلاقی پہلو پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اصلاحی پہلو پہ بھی ہو سکتا ہے، علمی ادب پہ بھی ہو سکتا ہے، تاریخ پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ہر موضوع پہ مضمون لکھ سکتے ہیں. خاص چیزیں جس کے لیے مضمون نگاری کا سوال بیسیکلی دیا جاتا ہے کہ آپ جو حال زباں اور بیاں ہیں اس میں سادگی لائیں، خیالات کی ترتیب میں کہیں الجھاؤ نہ ہو. کوہیرنس آپ نے انگلش کی مضمونوں میں دیکھا ہوگا، ایسے میں کوہیزونیس، جو آپ کی خیالات ہیں اس کی جو ترتیب ہے اس میں کہیں بھی الجھاؤ نہ ہو.
آپ کو جو مضمون دیا ہے اس رولز ہیں جی. آپ نے لکھنا کیسے ہے. سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے، سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرانا ہے. جو ٹاپک دیا گیا ہے آپ کو اس کا ضروری ہے. پھر آپ نے اس موضوع کی موافقت مطلب فیور میں یا مخالفت میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہوگا، اور اس کے بعد دلائل سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی، آرگومنٹس، اینڈ دین نتیجہ پیش کرنا ہوگا. تو جیسے انگلش کا ایک مضمون ایسے لکھتے ہیں جس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، باڈی پیراگرافز ہوتے ہیں اور ایک کنکلوژن ہوتا ہے، تو اردو کا جو مضمون ہے سب سے پہلے موضوع کا تعارف ہوتا ہے، پھر آپ اپنے جو موضوع کی نسبت سے جو نقطہ نظر ہے اس کو پیش کرتے ہیں، یا مخالفت میں یا موافقت میں. لیکن آج کل آپ کو ایسے مضمون ملتے ہیں کہ آپ ایک ہی مضمون کی مخالفت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو اس کو پھر موافق بھی بناتے ہیں سجیشنز دے کے. اردو میں مضمون نگاری کا جو سلسلہ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو تاریخی و مذہبی مضامین لکھے گئے. مقصد تھا اخلاقی، علمی، تحقیقی اور اصلاحی، چاہے وہ ملک کے لیے تھا چاہے وہ سیاست کے لیے تھا. سب سے پہلا مضمون اگر ہم دیکھیں جو ایک مکمل جامع مضمون نظر آتا ہے، تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان نے لکھا تھا. اس کا جو اجراء ہے وہ مضمون لکھنے کے لیے بھی تھا، علم پہ، تحقیق پہ، اخلاق پہ، اصلاح پہ، ملک کے لیے، سیاست کے لیے مذہبی و تاریخی مضمون لکھے جاتے تھے. مولانا حالی ہو گئے آپ کے، مولانا شبلی نعمانی ہو گئے، ڈپٹی نذیر احمد ہو گئے، مولوی ذکاء اللہ صاحب ہو گئے، سلیم جو وحید الدین سلیم ہیں، محسن الملک ہیں، وقار الملک ہیں، اور مولانا عبد الحلیم شرر صاحب، یہ مضمون نویسی کے ماہر تھے. مضمون نویسی ان لوگوں کے گرد جو ہے سب سے محبوب مشغلہ تھا. ٹھیک ہے، تو مضمون نویسی کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ایک ہیبٹ ہے. اب اگر ہم یہاں تک کلیئر ہے جی؟ اب سب سے پہلی بات آپ کو یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو اردو کا مضمون ہے کبھی بھی اس کو جرنل کی طرح نہیں بنانا. یہ دو ایک الگ صنفیں ہیں جی، ان کے الگ الگ شکلیں ہیں. کتنا ہونا چاہیے؟ 5 سے 6 صفحات تک، اس سے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے. سادہ سلیس میں لکھنا ہے، اور تحقیقی نوعیت نہیں لکھنی، ریسرچ جرنل نہیں ہے. یہ آپ کی جو انشا پردازی ہے، جو مضمون نویسی ہے، یہ بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے. ابھی ہم پی ایم ایس کے 2018 اور 17 اور 19 کے پیپرز دیکھتے ہیں، اس پہ جو مضمون آئے ہیں اس پہ جو ہے کچھ مضمون کا تعارف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامنر کے پاس کیا چیز ہے؟ ایگزامنر آپ کی اس مضمون اردو کے 100 نمبر کے پرچے میں جو 30 نمبر کا سوال ہے وہ کچھ چیزیں چیک کر رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ جس پہ لکھ رہے ہیں آپ کے پاس اس کی کتنی معلومات ہیں. جو مضمون آپ نے چنا ہے، جس مضمون کو آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس
کتنی معلومات ہیں. پہلی یہ چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس مضمون میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ کس طرح سے کیا. تو آپ نے ان دو باتوں کا رکھنا ہے. جو ٹاپک سلیکشن ہے وہ ہی جو ہے چوز کرنا ہے جس کے پاس آپ جس ٹاپک پہ لکھنے کے لیے آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوں. معلومات زیادہ کا مطلب ہے کمپریہنسو جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ ہونے چاہیے. ادبی معلومات بھی ہونی چاہیے, تحقیقی بھی ہونی چاہیے, اصلاحی بھی ہونی چاہیے, اخلاقی بھی ہونی چاہیے, سیاسی بھی معلومات ہونی چاہیے. اگر کوئی معاشی پہلو ہے, کوئی معاشرتی پہلو ہے, یہ سب پہلو اگر آپ کے پاس جامع مکمل موجود ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے لیے معلومات زیادہ ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک اخلاقی پہلو کا استعمال کرتے ہوئے مکمل جامع مضمون لکھ لیں گے. وہ ایک پہلو پہ جب آپ مضمون لکھیں گے تو وہ مقالہ سمجھا جائے گا. جو مقالہ جات ہوتے ہیں جس کو آپ جرنلز کہتے ہیں, ریسرچ پیپر کی طرح کنسیڈر کیا جائے گا. دیٹ از ناٹ دا ایسے پیپر. مضمون نویسی نہیں ہو رہی. پھر دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کا کیا کس طریقے سے ہے. خیالات کا اظہار تو جی انگلش کے ایسے میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اردو میں بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ مصنف لکھنے والے کی ذات کی جھلک نظر آئے گی کہ آپ سوچتے کیسے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. جو خیالات کا اظہار ہے وہ بیسیکلی آپ کی ذات آپ کے ایگزامنر کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. 3 حصے آپ نے اپنے مضمون میں مکمل کر لیے تو آپ کا مضمون 30 نمبر کا مکمل ہوتا ہے. سب سے پہلا حصہ ابتدائیہ. انٹروڈکشن. آپ نے موضوع کا انتخاب کیا, اس کی شروعات میں ہی ابتدا میں ہی موضوع کا تعارف کرانا ہے. مکمل, نہایت جامع اور مختصر ہونا چاہیے, اور اس دل نشین کے انداز میں لکھا جائے کہ اس کے پڑھنے کے بعد جو آپ کا قاری ہے, جو آپ کا ریڈر ہے, وہ آپ کے مضمون کے نفس کے ساتھ آگاہ ہو جائے مکمل طور پہ. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو قاری ہے, جو آپ کا ریڈر ہے, وہ اس کے لیے ایگری کرے کہ میں نے اس کو آگے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے پہلا سوال ہے تو اس کا سیکوینس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہم سب سے پہلے کچھ اور پورشن کر لیتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں. آپ جو ترتیب ہے اس کو تبدیل نہ کرنے کی متھ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آج تک. ٹھیک ہے, لوگ کرتے ہیں, لوگ سب سے آخر میں سوال کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پہلے وہ کوئی اور سوال لکھتے ہیں. لیکن آپ نے سب سے پہلا سوال جو ہے اسی کو لکھنا ہے. ترتیب چھیڑنے کی, تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا تعارف ہے وہی سب سے اہم چیز ہے آپ کے مضمون میں. جو آپ کا ریڈر ہے اس کو پتا ہو کہ آپ نے, اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا مضمون جو ہے وہ کس طرف جائے گا. دوسرا حصہ ہے نفس مضمون. یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جی, مرکزی حیثیت کا حامل ہے آپ کے پورے اس 30 نمبر کے سوال میں. اس میں 2-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جی. خاص ترتیب, آپ سیکوینس فالو کرتے ہیں, پیراگرافز میں اس ترتیب کو لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیراگراف میں جو آپ کے پیراگراف ہیں, جو آپ نے جس کی خاص ترتیب لکھی ہے, اس میں ایک پہلو کو اجاگر کیا جائے. اگر وہ سیاسی پہلو ہے تو اس پہ لکھا جائے, اگر وہ تاریخی پہلو ہے تو اس پہ لکھا جائے, اگر وہ اخلاقی پہلو ہے تو اس پہ بات لکھی جائے. سادہ, عام و فہم زبان یوز کرنی ہے.
اردو میں جہاں ضروری ہو، جو آپ کے لیے اچھا سکور ثابت کرتا ہے، ضرب المثال جہاں بھی ضروری ہو، اشعار استعمال کرنا ہے، خود سے نہیں بنانے شروع کر دینے، وہاں پر خود شاعر نہیں بننا، ٹھیک ہے، اس پہلو کے حساب سے اگر وہ کوئی آپ معاشرتی پہلو لکھ رہے ہیں تو اقبال صاحب کے پاس جائیں، ان کے اشعار کا استعمال کریں، غالب کے پاس جائیں، اگر کوئی سیاسی پہلو لکھ رہے ہیں تو حالی اور غالب کے پاس جائیں. آپ نے ضرب المثال استعمال کرنی ہے، کیونکہ اس پرچے میں ویسے بھی جو ہے وہ محاورے ہیں. تشبیہات کا استعمال کرنا ہے، تشبیہات سیکھنے کی کوشش کریں، اردو کی کتابوں میں آپ کو ضرور ملتی ہیں. احادیث کا استعمال کریں، جب اخلاقی پہلو کی بات ہو، جب سماجی پہلو کی بات ہو، معاشرتی پہلو کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو احادیث قرآنی آیات سے بھی کام لے سکتے ہیں. دوسری بات، آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے پیراگرافز کو ریپیٹ نہیں کرنا. آپ اپنے پیراگرافز کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اظہار خیال جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. اب جن کی اردو کی رائٹنگ نہیں اچھی، جی ایک سوال آتا ہے، سر ہماری اردو کی رائٹنگ ہی نہیں اچھی، اور یہ 30 نمبر کا جو سوال ہے وہ کتنا لکھنا ہے؟ تو مضمون کا جو حسن ہے وہ رائٹنگ سے غارت نہیں ہوتا، مضمون کا حسن بے ربط خیالات سے، بے ربط الفاظوں سے مضمون کا حسن غارت ہوتا ہے. رائٹنگ کا اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ کی رائٹنگ بہت ہی زیادہ بدصورت ہے اور آپ کے حسین چہرے سے نہیں ملتی، تو پھر بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کھلے الفاظوں میں، جہاں پر آپ ایک لائن میں 15 ورڈ یوز کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے 8 کرنے ہیں. اور اردو مجھے لگتا ہے، ویسے تو میں نے جب بھی اردو کا پیپر لکھا ہے وہ ڈالر والے پین سے لکھا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے رواں کر کے، بال پوائنٹ سے میں نے اردو کا مضمون نہیں لکھا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کون سا پین یوز کرتے ہو. لیکن رائٹنگ ایز سچ میٹر نہیں کرتی، جس کی اچھی ہے تو وہ ہے، لیکن جس کی اچھی نہیں ہے اس کا مضمون کا حسن غارت ہو جائے گا اگر اس نے بے ربط خیالات اور ترتیب ڈسٹرب کی. اب مضمون کا اختتام کیسے کرنا ہے؟ جی آپ نے جو ایسے لکھا ہے اس کا اختتام کیسے کرنا ہے؟ چند سطروں میں پورے نفس سے مطلب جو آپ نے باڈی پیراگرافز لکھے ہیں اس کی تمام تفاصیل کو، تفصیل کی جمع ہے تفاصیل، کو سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کرنا ہے. اور اختتام اس قدر مؤثر ہونا چاہیے کہ موضوع کے جو تمام ضروری نکات تھے وہ آپ کے ریڈر کے سامنے آ جائے. ایک آدھ مضمون جب تک آپ 3 سے 4 مضمون لکھ کے اپنے ٹیچر سے ایویلویٹ نہیں کرائیں گے، اس کی مشق ضروری ہے، پریکٹس ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو تیسرا جو حصہ ہے وہ اس کا اختتام ہے. تو اپنی تمام تفاصیل کو چند سطروں میں بیان کرنا ہے اور ضروری نکات کرنے ہیں. اسی جو چند آپ کی لائنیں ہیں، جملے ہیں، اس میں ضروری نکات کا شامل ہونا ضروری ہے. اب کچھ سوالات ہیں جی جو ہم نے بھی پوچھے تھے اپنے استادوں سے، جو ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ سر یہ تو مضمون نگاری ہے، 30 نمبر کے مضمون کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، کتنا فوکس کرنا چاہیے اس پہ، کیسے
ہم اس کو مکمل لکھ سکتے ہیں. یہ کچھ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جو اب ابھی ہم ڈیل کریں گے. آپ کو مضمون دیے کس طریقے سے جائیں گے. اردو میں، اردو کا جو اچھا ایگزامنر ہے، سب سے پہلی بات ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ادب کا کوئی نہ کوئی عنوان آپ کو دے گا، چاہے وہ اردو زبان کی مقبولیت کے اسباب ہوں، چاہے وہ اس زبان کی اہمیت آپ کے معاشرے کے لیے ہے، یا اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، قومی زندگی میں آپ کی زبان کا کیا کردار ہے، معاشرے میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، ترقیوں میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، یا آپ کیا ملک میں کسی قسم کے بحران کا ذکر کرتا ہے. آپ کا عنوان ایک آدھ کسی نہ کسی بحران کا بھی ہو سکتا ہے، توانائی کا، آپ کی معاشی بحران کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے. اچھا، اردو کا مضمون اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے انگلش کا ہوتا ہے، فورن پالیسی آف پاکستان، ایلز اینڈ اپرچونٹیز، ایشوز ان اکانومی آف پاکستان، وے فارورڈ. ایسے نہیں پوچھے گا. وہ پوچھے گا پاکستان میں معاشی بحران جو ہے وہ پوچھے گا. وجوہات اس نے نہیں پوچھی. تو جامع مضمون تب ہوگا جب آپ سب سے پہلے اکنامکس کی تعریف کریں گے، اس کے بعد کسی بھی ریاست کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بتائیں گے، اور ریاست کے جو باقی پہلو ہیں سیاسی، معاشرتی، ان پہلو میں اس معاشی پہلو کا کیا کردار ہے وہ بتائیں گے. پھر بتائیں گے کہ عرصہ اس سال سے یہ مشکلات ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں وہ آپ انٹروڈیوس کریں گے اپنے انٹروڈکشن کے ٹاپک میں، انٹروڈکشن میں ہی، ابتدائیہ میں ہی. پھر اس کے بعد ترتیب سے شروع کریں گے. آپ کے ایسے کے انٹروڈکشن میں جو ابتدائیہ تھا اس میں سب سے پہلے آپ نے مضمون کا تعارف کیا تھا، یعنی کہ اکنامکس کی ڈیفینیشن دی تھی. اس کے بعد آپ نے ترتیب شروع کرنی ہے، اس دوسرا پیراگراف ہونا چاہیے اس کی اہمیت. پھر یہ ہونا چاہیے اگلا پیراگراف کہ وہ کن کن چیزوں پہ، عوامل پہ منحصر ہے. پھر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بہتری یا اس کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ہونا چاہیے یہ پھر کیسے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے. پھر ایک پیراگراف ہونا چاہیے کہ اس کو کون کون سی مشکلات لاحق ہیں. 2-3 سب پیراگرافز ہو سکتے ہیں جس میں آپ اس کو سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. 1-2 پیراگرافز آپ استعمال کرتے ہیں، ان کے حل بیان کرتے ہیں ان مشکلات کے، اور پھر آپ اختتام کرتے ہیں. ایگزامنر نے جو ہے پاسٹ میں جمہوریت میں بھی مضمون پوچھ لیا، کسی ایک خاص پرسنالٹی پہ بھی پوچھ سکتا ہے، اس کا کوئی پہلو بھی پوچھ سکتا ہے. اقبال کے بارے میں ایز اے پوئٹ، ایک شاعر، ایز اے اسٹرگل بھی پوچھ سکتا ہے اقبال کو ایز اے ایک شاعر اور ایک تحریک کے نام سے بھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا کہاں سے ہے. سب سے پہلے جو ہے اردو شمارے جو آپ کے ملک میں اخبار آتے ہیں، جمعہ کے دن اور اتوار کے دن کی تحریروں کو ضرور پڑھنا ہے. اخبار جو نیوز پیپر ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. میں اس سٹیج پہ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اردو ادب کی یہ کتابیں پڑھ لیں، تاریخ کی یہ کتابیں پڑھ لیں، لیکن اس کم ٹائم میں ایک اچھا آؤٹ پٹ دیا جا سکتا ہے کہ آپ جو پہلے آپ کو کہا جاتا تھا ڈان پڑھ لیں، وہ پڑھتے رہیں آپ. لیکن اردو کا ایک اچھا اخبار نوائے وقت ہے، ٹھیک ہے. جنگ میں کچھ ایڈیٹوریلز آتے ہیں آپ کے جمعے اور اتوار کے دن، کیونکہ تاریخی
جو مطالعہ ہے وہ ہمیں ان 2 دنوں میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ جو ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے ہوتے ہیں آلموسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کا ہمارا لیکچر تھا. شعر کیسے لکھنے ہیں وہ اب ایک طریقہ کار ہے کہ شعر لکھنے کیسے ہیں. آپ کا مضمون اگر جو اس کا یوں ہے، قوموں کی ترقی کا راز بہت سا عوامل میں ابھی ایک پیراگراف لکھ رہا ہوں. بنیادی اقبال نے اسی اور ایسے آپ نے ایک شعر لکھنا ہے. قوموں کی ترقی کا راز، فرض کریں یہ تو کوئی بھی ایک بات کی ہے، آپ نے جو بات شروع کی، قوموں کی ترقی کا راز بہت سارے پناہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس میں کچھ بنیادی عوامل بہت خاص ہیں، انفرادیت اور اخلاقی پہلو سب سے اہم ہیں. اقبال نے اس میں ایک موقع پر فرمایا، ٹھیک ہے، اور آپ نے پوائنٹ ڈال شعر ڈال دیا. پھر آپ نے کوئی اگر ریفرنس دینا ہے، جو ریفرنس بڑا اہم ہے اور کوئی حدیث سے ہے، ٹھیک ہے، تو روایت ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ریفرنس ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اگر آپ نے قرآنک ریفرنس دینا ہے، کوئی آیت لکھنی ہے، تو پھر پہلے اس کا بات لکھنی ہے. ریفرنس دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ آرگومنٹ لکھتے ہیں، فیکٹ لکھتے ہیں، اس فیکٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، پھر آرگومنٹ دیتے ہیں، پھر آپ ریفرنس یوز کرتے ہیں ٹو سپورٹ یور آرگومنٹ. چاہے وہ انگلش کا ایسے ہے، چاہے وہ اردو کا ایسے ہے، ریفرنس یوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ آرگومنٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت دیتے ہیں، اور اپنے آرگومنٹ اور اس وضاحت کی، ہو سکتا ہے آپ نے مخالفت میں کی ہو سکتا ہے آپ نے موافقت میں کی ہو، آپ نے اسے ایگری کیا ہو، تو اس وضاحت کو کے بعد آپ ایک ریفرنس ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرے وہ ریفرنس، اور لاسٹ میں آپ یوز کرتے ہیں کنکلوژن. بس اردو کی جو پیپر پریزنٹیشن ٹیکنیک ہے جی، پیپر کے لیے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کل ہمارا اردو کا ایک لاسٹ لیکچر ہوگا، فکروں کی درستی، ٹھیک ہے، اور کچھ ہم ضرب المثال وہ دیکھیں گے اور محاورے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کیے جاتے ہیں اور فکرے جو ہیں ان کی درستی کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس کس طرح سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں. پیپر اٹیمپٹ کر کے لیجیے آپ نے دونوں سائڈ پہ حاشیے لگانے ہیں مارکر سے. اردو کی جو ہیڈنگز ہوتی ہیں اس کا سینٹر یوز کیا جاتا ہے، لیفٹ اور رائٹ ایکسٹریم یوز نہیں کیا جاتا. اس سے تحریر خوبصورت نظر آتی ہے. ایسے میں کوئی ہیڈنگز نہیں لکھنی، یہ ایک مکمل کنٹینیوس جو مضمون ہوتا ہے اس میں ہیڈنگز نہیں ہوتی، استعمال نہیں ہوتا. آؤٹ لائن آپ دیں گے، آپ نے آؤٹ لائن سب سے پہلے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ
حروف لکھنا ہے جو پہلا نمبر ہے. اس کے بعد آپ جو ہے اس کا فرض کریں کہ اقبال ایک تحریک یا اقبال ایک شاعر پہ ٹاپک تھا. پہلے آپ نے مضمون، یہ تعارف جو ہے یہ مضمون کا تعارف ہے. اس کے بعد آپ نے لکھتا ہے اقبال کی ذات. ٹھیک ہے، آپ اس کے ڈیفرنٹ پہلو. پھر اقبال ایک شاعر کی صورت میں. پھر آپ نے لکھنا ہے اقبال ایک تحریک کی صورت میں. پھر آپ نے لکھنا ہے، یہ اب ہو گیا. اب ان کے اقبال کی شاعری کے اثرات انفرادی زندگی، اخلاقی، عملی. پھر آپ نے یہ لکھنا ہے تحریک پاکستان پہ. تحریک پاکستان کی سیاسی پہلو کے اثرات. ٹھیک ہے، جذبے کے لیے. پھر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اقبال کی شاعری اور تحریکی آج کے زمانے میں کرنٹ اس کی کیا امپورٹنس ہے. پھر آپ نے 2-3 کیس اسٹڈی لکھنی ہے، جب اقبال اور جواب شکوہ، یا شکوہ یا جواب شکوہ. اور پھر آپ نے اختتام. آؤٹ لائن میں پراپر انٹروڈیوس کرتے ہیں. یہاں پر کازز بھی ہم نے اس کے امپیکٹس بھی ڈسکس کیے ہیں. اقبال کو کی پرسنالٹی کو ایز اے پوئٹ بھی ڈسکس کیا ہے، ایز اے تحریک بھی ڈسکس کیا ہے. پھر ہم نے تھوڑا سا اچھا بھی بہتر کیا جا سکتا تھا، تو ہم نے فوراً لکھا ہے کہ اگر ہم برین اسٹارمنگ کرتے تو ہم نے یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اقبال ایز ایک اقبال اور برصغیر میں مسلمانوں کی حالت زار، یا اقبال کی ضرورت برصغیر کے مسلمانوں کے لیے. پھر ہم لکھیں اقبال کی شاعری کے اثرات انفرادی زندگی پہ، اس کے اخلاق پہ، اس کے عمل پہ. ٹھیک ہے، اور پھر تحریک پاکستان پہ سیاسی زندگی تھی یا قوموں کے جذبے کے لیے. پھر ہم نے یہ لکھا ہے اقبال کی شاعری اور تاریخ جو تحریکی خوبیاں ہیں وہ آج کے زمانے میں کس قدر ریلیونٹ ہیں. پھر ہم نے کیس اسٹڈی یوز کر دیا. تو آؤٹ لائن لکھتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ آپ کے قاری کو، آپ کے جو ریڈر ہے، جو آپ کا ایگزامنر ہے، اس کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے اس مضمون میں لکھا کیا ہے، مضمون کتنا جامع آپ لکھ رہے ہیں. پیجز 5 سے 6 صفحات، اس سے زیادہ نہیں، اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے 30 نمبر کے سوال میں؟ 3 گھنٹے میں سے سوا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ سوا گھنٹہ وہ آپ نے اس مضمون پہ سپینڈ کرنے ہیں. کیونکہ پریسی جو ہے اس کی تلخیص وہ انگلش پریسی کی طرح 1.5 گھنٹہ نہیں لیتی، وہ کم ٹائم لیتی ہے. کوئی سوال جی آپ لوگوں کا؟ It is all about today's lecture. Thank you so much.